دیتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جدہ سعودیہ کی پاک سرزمین پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا یہ توصیف الرحمان دجال کا کام ہے۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا مگر وہ ہندوستان کے شہر قادیان میں بیٹھ کے توصیف الرحمان جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سعودیہ پاک سرزمین جدہ پر بیٹھ کے تو سامعین آپ فیصلہ فرمائیں کہ بڑا دجال توصیف الرحمان ہے یا بڑا دجال مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مدنا فتدلّا، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے۔ گرامی قدر سامعین آپ حضرات نے سنا اور محترم ناظرین آپ نے دیکھا توصیف الرحمان کذاب اور دجال نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتوں پر نیا حملہ کیا کہ ثم دنا کا معنی مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، توصیف الرحمان دجال اور کذاب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور خود کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں جھوٹ ہے۔ خدا پر بھی الزام لگایا اور مولانا طارق جمیل صاحب پر بھی الزام لگایا۔ قرآن کریم میں ثم دنا کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، یہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی اپنی تفسیر نہیں بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری اپنی تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور میں نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ثم دنا فتدلّا قال هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتدلّا الی ربہ عز وجل، تو دنا سے مراد نبی کا خدا کے قریب ہونا یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا معنی نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ اور فکان قاب قوسین او ادنا، اس کی تفسیر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونا یہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی تفسیر نہیں بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الدر المنصور میں اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی اقترب من ربہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ تو ان آیتوں کا معنی مولانا طارق جمیل دعوت برکاتہم کا اپنا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اس لیے یہ الزام مولانا پر نہیں، اگر الزام لگانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہوگا۔ تو اصل بغض تمہارے دل میں پیغمبر کے صحابہ کا ہے، اور علماء دیوبند جو صحابہ پیغمبر کے وارث ہیں وہ بغض تم ان کے اوپر نکال کے اپنے اندر کے باطن خبث کا اظہار کرتے ہو۔ اور اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کا معنی جو تم نے کیا حضرت جبریل نے اللہ کے خاص بندے پر وحی بھیجی، وحی لے کر آئے۔ تو تفسیر در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النور الاعظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا، اور آگے فرماتا ہے فأوحى اللہ الی ما شاء ان یوحی، کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی۔ تو یہاں جبریل کا تذکرہ نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے وحی کو نازل کرنے کا ذکر موجود ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی تردید کرتے ہوئے تجھے یہ بھی حیا نہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کتنا نازیبا جملہ، آپ سماعت فرمائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ نبی بھی عرش پہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ، اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے، وہ پھر کہنا ہو اور اگے آ جاؤ۔ کہ اسی توصیف الرحمان کذاب نے کہا کہ ادنو اللہ میرے قریب آؤ، اور کہتا ہے اللہ کے نبی کھسک کے اور آگے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کھسک کے اور آگے ہوتے ہیں۔ یہ نہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جملہ ہے نہ اکابر علماء دیوبند میں سے کوئی بات نقل کرتا ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی یہ توصیف الرحمان دجال اور کذاب ہی کرتا ہے۔ پھر جب مولانا نے یہ بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پہ گئے ہیں، تو اس کی تردید کرتے ہوئے توصیف الرحمان کذاب نے کہا کہ مولانا نے توحید صفات کا انکار کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مولانا توحید عبادت بھی مانتے ہیں، توحید صفات بھی مانتے ہیں، توحید ربوبیت بھی مانتے ہیں، اور یہ ظالم یہ بات کہتا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں توحید عبادت سے خالی ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل دعوت برکاتہم کے بیانات توحید ربوبیت کی طرح توحید عبادت سے بھی پر ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک گئے ہیں، کیا یہ خدا کی صفتیں استواء علی العرش کے خلاف ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توصیف الرحمان کذاب
دیگر غیر مقلدین اہل الہاد اہل باطل کی طرح مستوی علی العرش ہونے کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت کو صفت استواء علی العرش حاصل ہے، لیکن کیا اس کا معنی اللہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں تو اللہ کی صفت استواء میں شرکت ہوتی ہے؟ صفت استواء علی العرش میں شرکت تب ہوتی جب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ اپنے جسم انصری کے ساتھ مستوی علی العرش ہے، جبکہ خدا کے لیے جسم کا قائل اہل سنت والجماعت کا کوئی طبقہ اور کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کی رات کو عرش پر جانے کا قائل ہونا یہ خدا کی صفت میں شرکت نہیں، نہ ہی کفر ہے اور نہ ہی شرک ہے۔ باقی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ قطعا نہیں کہ اللہ محض عرش پہ رہتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں، نہ یہ کہ محض عرش پر موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا، تم جس طرف چہرہ پھیرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر جب لوگ میری ذات کے بارے میں پوچھے تو تو جواب دے خدا قریب ہے، عرش بعید ہے، خدا قریب ہے، اللہ تو بندے کے قریب ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت الہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62 انما ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شاخ سے بھی قریب ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 85 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم تمہارے قریب ہیں لیکن تم اس کو دیکھتے نہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹے اللہ ہے، تم کم یا زیادہ ہو تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 16 أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مطمئن ہو جو آسمان میں ہے؟ تو یہاں بھی عرش نہیں بلکہ فی السماء فرمایا۔ اور بالکل اسی طرح احادیث مبارکہ جو اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 باب استحباب خفض صوت بالذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس وقت فرمایا جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسے خدا کو نہیں پکارتے جو خدا بہرا ہے اور غائب ہے، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔